الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ عنوان عظیم جس کے حوالے سے بڑے بڑے علماء اور خطبہ آئے دن خطاب کرتے رہتے ہیں، اس گرے پڑے آدمی نے بھی اسی عنوان کو پیش نظر رکھا ہے۔ فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ کو ممکن ہے یاد ہو اور ممکن ہے نہ بھی یاد ہو، میں نے کہا تھا یہ تقوی کی بحث تو بہت بڑی ہے، اور قدرت چاہتی ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرو، یہ بحث تو بہت بڑی، لیکن میں نے کہا تھا کہ آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ ہم کونوا مع الصادقین پر بحث کریں گے تھوڑے سے، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ شاید اس لیے ہے کہ جب سچائی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے تو تقویٰ ہو جاتی ہے، وہی تقویٰ۔ چاہو تو آپ کلام پاک میں دیکھ لو اسے، والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون، وہ ذات ستودہ صفات سچائی لے کر آئے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر مبعوث ہوئے، سچائی لے کر آئے، اور جس نے آگے بڑھ کے سچائی کو گلے لگایا یہی لوگ، وہی پرہیزگار، یہی متقی، اولئک هم المتقون۔ تو حضور سچائی لانے والے تھے اور آپ کے صحابہ سچائی کو گلے لگانے والے تھے، اور یہی سچے لوگ وہی پرہیزگار ہیں۔ آپ ڈھونڈتے رہو پرہیزگاری، کہیں آپ کو ملے گی نہیں، نہ کسی کے لباس میں ملے گی، نہ کسی کی تصویر میں ملے گی، بھلے وہ 1000 دانے کی ہو، نہ کسی کے جبہ و دستار میں ملے گی۔ جہاں سچائی ہے تقویٰ وہیں ہے، یہی سچے لوگ، یہی لوگ پرہیزگار۔ اسی لیے آپ نے سچائی پر بہت زور دیا اور خود اتنی بڑی سچائی پیش کی کہ تمام عرب آپ کو کہتا تھا الصادق، بہت سچے ہیں بھائی، کچھ بھی ہو یہ سچے تو بہت ہیں۔ تو آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی سچائی بنا دیا۔ جانتے ہو صحابہ کی بڑی ڈگری کیا ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابرھا قلوبا واعمقھا علما واقلھا تکلفا، یہ تعریف ہے ان کی۔ جنہیں عربی زبان سے تھوڑی سی بھی مناسبت ہے اور ٹچ ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، اور جو جسے کوئی فکر ہی نہیں کچھ سمجھنے کو بیچارہ نہ سمجھے تو کیا کیا جائے۔ فرمایا گیا کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں، تمام امت میں سب سے اچھے، خیر خیر امت انہی کو کہا گیا ہے، اور تبلیغی اپنے ہی اوپر لے رہے ہیں کہ ہم پیدل چل رہے ہیں بلا پڑھے لکھے، کوئی مکان سے اٹھا، کوئی دکان سے اٹھا، کوئی کارخانے سے اٹھا، وہی ہے خیر امت۔ پھر جو ٹھیک ان کے قدموں میں آ گئے ضرور نہیں سمجھ گیا، کانوا خیر ھذہ الامہ، تو تمام امت میں وہی خیر امت ہے۔ کیوں؟ اب اس کی دلیل دی گئی کہ کیوں خیر امت ہوئے۔ فرمایا گیا ابرھا قلوبا، دل کے بہت نیک، قلوب قلب کی جمع، دل کے بہت نیک، بڑا صاف ستھرا دل پایا تھا انہوں نے، قدرت نے چنا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ دل کے بہت نیک، علم کے بہت گہرے، یہ اترے نہیں کہ 4 حرف یاد آ گیا اور مبلغ گریٹ ہو گئے، یہ ذرا میری بھی لن کرانیاں سنو، میری بھی کوک سنو جنگل میں کہ کیسا کوکتا ہوں، آتا جاتا ساتھ نہیں، زبردستی خطیب بنے گھوم رہے۔ لوگوں نے بھی اسٹیج پر اچھلنا کودنا ان کا دیکھا تھا، واقعی بہت زبردست ہے یہ، کچھ نہیں تو کرسی تو توڑ ہی ڈالے گا۔
دیکھ رہے صفت کیا بیان کیا؟ دل کے بہت نیک، علم کے بہت گہرے، بہت گہرا علم تھا صحابہ کا، براہ راست مشکات نبوت سے علم حاصل کیا، کسی دارالعلوم میں پڑھنے نہیں گئے تھے سند لینے کے لیے، براہ راست حضور سے علم حاصل کیا، علم کے بہت گہرے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف انہیں چھو کے بھی نہیں گیا تھا، سچے تھے. دیکھا ہماری ہر بات جو ہے سب تکلف سے بھری پڑی. ارے میں تو آپ کو بہت چاہتا ہوں لیکن ضرورت پڑے گی تو مجھے میں خراج نہیں آنے دوں گا. بہت چاہتے ہیں آپ. واہ واہ واہ. اسی دنیا میں نے دیکھا کیا کیا لوگوں نے دعویٰ کیا، ضرورت پڑی تو میں آپ کے لیے گھر سے اتر پڑوں گا، لیکن جب کبھی مجھے ضرورت پڑی تو کہیں دکھائی ہی نہیں دی، تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ سب تکلف سے بھری بات ہے، اور یہی تکلف جو ہے تکلیف دہ ہے. ذوق تکلف میں ہے، تکلیف سراسر. بیکار کی بات. صحابہ میں تکلف میں سیدھی بات کرتے تھے، جب راست سچی بات کرتے تھے، تکلف چھوٹ کے نہیں کرتے. اور کیوں نہ ہو، اللہ سچا ہے، سچی حکومت اسی کی ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس کے سب نبی سچے ہیں، نبی کے قدموں میں جتنے صدیقین ہیں سب سچے ہیں، شہداء سچے ہیں اور سچائی کے لیے جان دے دی، اولیاء سچے ہیں، اپنی سچائی کی وجہ سے خدا تک پہنچ گئے. ہمارا دین سچا ہے. تو جب سب سچا ہی سچا ہے تو مسلمان کیوں سچا نہیں ہوا؟ اللہ کی کتاب سے بھی کوئی کلام سچا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ تو وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی سچے ہو جائیں اور سچائی اختیار کر کے عروج تک پہنچ جائیں، تقوی تک، اور اس راہ سے مجھ سے قریب ہو جائیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہے؟ اللہ کی کتاب منع کرتی کسی پہ لعنت مت کرو. حدیث پاک میں بھی آیا کہ لعنت مت کرو جلدی سے. کچھ لوگوں کی تو زبان ہی پر لعنت ہے، ہر وقت لعنت کیا کرتے. لعنت نہ کرو، منع کیا کر، اس لیے کہ اگر جس پر آپ نے لعنت کی ہے اس پر نہ پڑی تو آپ پر پڑ گیا. اور اسی لیے ہے کہ عورت کو 3 سے زیادہ طلاق مت دو، وہ بھی الگ الگ کر کے ایک ایک کر کے ایک ساتھ مت دو. اور اگر زیادہ دے دو گے تو 3 ہی تو اس پر پڑ گے، باقی تمہارے اوپر پڑے. ذرا خیال رکھا کرو. کچھ لوگ ایک سانس میں انگنت طلاق دینے کی سوچتے ہیں، جہالت کی حد ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں نے پیدا ہوتے ہی ہمیں علم پلا دیا. ہاں بعض مائیں ہیں، ولیاں ہیں، انہوں نے پلا دیا ہوگا. آپ کو علم سیکھنا پڑے گا. مسلمان کے ہاں محض پیدا ہو کے علم آ گیا یہ تو بالکل نہیں ہے. دکان پہ بیٹھے بیٹھے علم آ گیا یہ تو کبھی نہیں ہوگا. سیکھنا پڑے گا. اور اگر گھر بیٹھے ہی علم ملتا تو حضور کیوں فرماتے اطلب العلم ولو کان بسین، جاؤ علم کو ڈھونڈو بھلے تمہیں چین میں ملے. چین تک جانا پڑے. چین کیا، یہاں درسگاہ تک نہیں جاتے، خانقاہ تک نہیں جاتے، عبادت گاہ تک نہیں. یہ کیا جائیں گے؟ علم سے بھاگ رہے ہیں آپ. کل اس کو یاد کریں گے کہ ہم نے علم سیکھا کیوں نہیں. تو اللہ کی کتاب نے منع کیا جلدی سے لعنت مت کرو، مگر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو جس پر اللہ کی کتاب اسی لیے لکھا ہے کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. کبھی سنا؟ یہ اللہ والے نے کہا ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں قرآن اور اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہم لعنت نہ بھیجتے ہیں. کہا اس لیے کہ وہ خود جھوٹے ہیں پڑھ رہے ہیں قرآن. تو جو پڑھیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین تو خود تو جھوٹے پڑھیں گے نہیں. ان پر پہلے سچے ہو جاؤ پھر سچی کتاب کو اٹھاؤ. اپنے اوپر لعنت بھیجے. اسی لیے تو کوئی مسلح سے اوپر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لو، سچے بنو. صحابہ اتنا خیال سچائی کا رکھتے تو اب میں کیا بتاؤں، اتنا ان کو سچا بنا دیا گیا تھا. اتنا زیادہ سچائی کا خیال رکھتے کہ کہیں سے کچھ جھوٹ نہ ہونے پائے. بالکل سچے. پوچھتے رہتے تھے حضور سے، کبھی کبھی پوچھتے تھے کہ حضور جھوٹا بھی مسلمان ہوتا ہے؟ سن رہے ہو کتنا خیال تھا، جھوٹا بھی مسلمان ہوتا ہے. حضور نے کہا نہیں، اب آپ اپنے منہ سے مسلمان بنتے رہو، جو چاہو کرو. ریشے مبارک بڑھا لو، سر کے بال بڑھا لو، صوفی صاحب ہو جاؤ گے. ریشے مبارک بڑھا لی ملا جی ہو جاؤ گے، کچھ ملا ہو جاؤ گے، اور نہیں تو بہت زیادہ ہوئے تو کتب ہو جاؤ گے، کتب مینار ہو جاؤ گے. جو چاہو سب ہو جاؤ. مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان ہونے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. کچھ چیزوں کو حضور نے مان لیا تھا. پوچھا تو حضور مسلمان کوئی بزدل بھی ہوتا ہے؟ صحابہ ایسے ایسے سوال کرتے تھے. فرمایا ہو سکتا ہے، اس کو مانا مسلمان ہو سکتا ہے، بھلے کمزور مسلمان ہو لیکن ہو سکتا ہے. کہا حضور مسلمان بخیل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، بخیل کو بھی ہو سکتا ہے، بھلے برائے نام مسلمان لیکن مسلمان ہے. لیکن جب پوچھا گیا حضور مسلمان جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس کو نہیں مانا، اس کو نہیں مانا. اب وہ ابھی میں سن ایکون المؤمن جبانا یا رسول اللہ، جبن بزدلی کو کہتے ہیں. اسی جبن سے جبان بنا ہے. یہ جیم سے ہے جبان نہیں، دیوالی کا زبان کے اوپر تبدیل ہو رہی ہے. یہاں تو ایک سے ایک کلندر موجود ہے. یہ جیم سے ہے جبن، اس میں بزدل، یہ سے نہیں ہے. کہا حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ایکون المؤمن بخیلا یا رسول اللہ. ارے صحابہ جان سے سخاوت کر رہے تھے، مال کو کیوں روکتے؟ دین کی راہ میں. وہ بھی شادی بیاہ میں نہیں لٹا رہے تھے، دین کی راہ میں لٹا رہے. اب ہم دھوم دھام اب دھوم دھام شادی بیاہ میں دکھاتے ہیں اپنی سرمایہ داری. ادھر ہمارے بھی ٹھاٹ دیکھیے، ہمارے بھی نقشے دیکھیے
کہ کیا ہم کہکشاں اتار کر کے لائے ہیں زمین پر، ذرا دیکھیے کیسا سجایا ہے. یہ سب نہیں کرتے تھے، دین کی راہ جان تک کے لٹاتے. تو کہا کیا حضور مومن بخیل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا. لیکن جب پوچھا کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے تو منع کر دیا. فرمایا نہیں. جسے حضور نے کہہ دیا لا نہیں، اب آپ کہتے رہو جھوٹے کو. اور یہاں لوگ کہتے ہیں کیا دھندا سچ بول کے ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹے وہ مکار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بعض بیپاریوں کو میں نے سنا کہتے ہوئے کہ کما کر کے کون مالدار ہوا ہے، دکان دوری کر کے کما کے کون مالدار ہوا ہے. تو پوچھنے والے نے سامنے پوچھا پھر کیسے ہو؟ کھانا بازی کر کے، چیٹنگ کر کے. یہ چیٹر ہیں اس وقت جو حکمران چیٹر ہیں، یہ دنیا کے حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں، چیٹر ہیں پہلے درجے کے. کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. جو جانی پہچانی چیز نہیں وہ حوالے کرتے ہیں، اور جو جانی پہچانی چیزیں دیتے نہیں 15 لاکھ دے دیتے تو سب جانتے سب لے لیتے. وہی نہ نہیں کہتا سب لے لیے ہوتے، اس لیے پیسے کو تو سب پہچانتے. اب وہ چیز دے رہے ہیں کسان کو جس کو بیچارے پہچانتے نہیں، پہلے تو وہ پہچانے. اسی لیے جنت میں وہ پھل دیا جائے گا جو جانا پہچانا ہو. تو بہی متشابہہ، جنت میں ایسا پھل جنتی کو دیا جائے گا جو جانا پہچانا نہیں. مارے ڈر کے کھائیں گے نہیں، پتہ نہیں کھانے کے بعد کیا ہو. جی تو جو فائدہ جانا پہچانا نہیں، زبردستی آپ حوالے کر رہے ہو. اور جو جانا پہچانا اس کے لیے سانس نہیں لے رہے ہو. آپ کا میڈیا مر گیا تو وہاں وہ پوچھتا نہیں کہ وہ 15 لاکھ ادھر گیا سب کے کھاتے میں جو آ رہا تھا. وہ جانا پہچان دیتے تھے، کوئی نہ نہیں کرتا، سب عوام میں لگ جاتے حکومت کی. تو کہیں دکھائی نہیں دیا. ہم نے تو چولہا دے دیا ہے، ہمیں پکانے کی کچھ نہیں. چولہا دے کے کیا کرو گے؟ کچھ پکانے کے بھی تو ہو. چولہا دے دیا ہے، دیا بھی تو آپ، کچھ پکانے کے بھی تو ہو. میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں، ایسی آبادی میں رہا ہوں کہ وہ چاند کی چاندنی میں کھانا کھاتے ہیں جو اور 3 ٹائم کی جگہ 1 ٹائم کچھ کھانے. میں ایسی آبادی میں رہا ہوں، 20 گھر کے گاؤں میں رہتا ہوں، چاند کی چاندنی میں کھانا. اور کچھ طالب علموں کو میں نے دیکھا ہے جو ان کے پاس جلانے کے لیے دیا نہیں تو پڑھنے کے لیے چاند کی چاندنی میں کتاب پڑھ رہے تھے. جو جی چاہے سب کرو اپنے. تو ہمارے ہاں جب سب سچ ہے، اللہ سب سے زیادہ سچا ہے، اس کی حکومت سب سے زیادہ سچا. حکومت سب حکومتیں چلی جائیں گی، ایک خدا کی حکومت رہے. فللہ البلاد الحق، سچی حکومت سچے بادشاہ کی ہے. وہ سچا ہے، اس کی کتاب سچی، اس کا دین سچا، اس کے نبی سچے، اور نبی کے قدموں میں جو صدیقین ہیں وہ سچے، شہداء سچے، اور سب صالحین اولیاء سچے. تو اے مسلمانوں سچے ہو جاؤ. اور سچے کب ہوں گے؟ وہ قرآن میں آپ کا راستہ ہوتا ہے، وہ کونوا ما، اور سچوں کے قدم میں آؤ. آپ تو سچوں کے قدم سے بھاگ رہے ہو کہ کہیں ہم کو بھی سچا بنا دے، پیپر میں گھاٹا ہو جائے گا. سچوں کے قدم میں آ کے آپ سچے ہوں گے، جیسے جھوٹوں کے قدم میں پہنچ کے آپ جھوٹے ہو گئے. سچوں کے قدم میں آؤ. اچھا شاید پیری مریدی اسی لیے چلی ہے کہ کوئی سچا مل جائے اس کے قدم میں آ جائے تاکہ سچے ہو جائیں، تاکہ متقی ہو پرہیزگار ہو جائیں. آئی بات سمجھ؟ اسی لیے پیری مرید یہ بھلے رسم ہو کے رہ گئی ہو، لیکن آج بھی کچھ سچے تو ہیں. جہاں بہت سے جھوٹے پیر ہیں وہاں کچھ سچے بھی تو ہیں. جہاں بہت سے جھوٹے مرید ہیں وہ خود ہی مراد بنے ہوئے ہیں، وہاں کچھ سچے مرید بھی، جان چھڑکنے والے بھی. ایسا ہے تو سچوں کے پاس آ جاؤ اور کوشش یہ کرو کہ وہ سچے کے قدم سے اڑنے والی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بناؤ. یہ خدا تک پہنچنے کی راہ ہے. دیکھیے بس اب میں نے طے کیا زیادہ نہیں بولوں گا کہ آپ کا ہاضمہ خراب ہو جائے اور میری صحت خراب ہو جائے. پہنچ تو گئے ہوں یار، لیکن یہ بھی ہے کہ جو سچی بات کو لانا ہی ہے. حافظ شیرازی جو مشروب ہیں وہ یہ بات کہتے بڑے پڑتے ہیں، در در سرت ہوائے وصال است حافظہ. خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جناب حافظ اگر خدا تک پہنچنے کی تمہاری آرزو ہی ہے، دیکھو راستہ بتا رہے ہیں. یہ مجذوب اللہ والے کیسا بتاتے ہیں. یہاں تو ہر پاگل کو مجذوب کہتے ہیں، ہر پاگل مجذوب نہیں. اور یہاں ہر مرنے والے کو شہید ہے، ہر مرنے والا شہید اللہ کی راہ میں مرنے والا شہید ہے. اس نے اللہ واسطے جان دی ہے. ہر مرنے والا مردہ ہے، شہید نہیں. تو اسی طرح ہر پاگل جو ہے پاگل ہے. مجذوب وہ ہے جو شریعت کا مقابلہ نہ کرے. اصل پہچان اس کی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا کبھی بھی. مجذوب تو یہ مجذوب ہے. حافظ شیرازی کہتے گھر در سرت ہوائے وصال است حافظہ، باید کی خاک در گئے اہل بصر چل آیا ہے. راز کی بات کہہ گئے. کہنے لگے میاں حافظ اگر تو خدا تک پہنچنے کا ارادہ ہی کر لیا تو جاؤ کسی اللہ والے کے قدم کے نیچے کی مٹی کو اپنی آنکھ کا سرما بناؤ. آنکھ کا سرما، اس کی کھوپڑی بننا بیٹھو پیر صاحب کے، بلکہ اس کے قدم سے اڑنے والی خاک کو جاؤ آنکھ کا سرما بناؤ، آنکھیں روشن ہو جائیں گی. واخر دعوانا الحمدللہ. آسان پڑھو.